شادی کے بعد بیوی جب گھر پہ آئے تو اس بیوی کے ساتھ ایک رات گزارنے کے بعد دوسرے دن ولیمہ کرنا. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ جب تک مجامعت یا ہم بستری نہ کر لی جائے ولیمہ نہیں. بیوی آ گئی, رات آپ اس کے ساتھ بیٹھ گئے, دو چار گفتگو ہو گئی, باتیں ہو گئیں, بس ہو گیا. اس کے بعد صبح ہو کر آپ ولیمہ کر سکتے ہیں, جائز ہے آپ کے لیے. اگر صحبت اور ہم بستری ہو جائے تو اور اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد دعا کریے. اور یاد رکھنا اسلام کے اندر صرف دو ہی کھانے کو جائز قرار دیا اور اس کا حکم ہے, ایک ولیمہ, ایک تو ولیمہ سنت ہے. دوسری بات سن لیجئے, لڑکی والے کے یہاں کھانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. جس کو چور اور ڈاکو بن کے جانا ہو وہ جائے. لڑکی والے کو نہ کھلانے کا حکم ہے, نہ لڑکی والے کے یہاں زبردستی بیٹھ کر کھانے کا حکم ہے, نہ شریعت نے لڑکی والے کو کھلانے کا مکلف بنایا ہے. ولیمے کو سنت کہا ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے, آپ نے دیکھا ان کے کپڑوں پر کچھ پیلا پن ہے, جعفران لگی ہوئی ہے, خوشبو آ رہی ہے. آپ نے کہا یہ کیا؟ کہا اللہ کے نبی شادی کر لی. کہا اچھا, سیبہ سے یا باکرہ سے, کنواری یا شادی شدہ تھی, طلاق شدہ؟ کہا اللہ کے نبی باکرہ تو نہیں ہے, کنواری, لیکن ہاں ایک بیوہ سے شادی کی جس کا شوہر انتقال ہو چکا. ایسا کیوں کیا؟ کنواری سے شادی کرتے. کہا اللہ کے نبی میرے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ اس دنیا میں نہیں ہیں, میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں, میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں. میں نے سوچا کہ ایک ایسی عورت سے نکاح کروں جس کو بچے پالنے کی مہارت ہو, تجربہ ہو, تاکہ وہ میری بہنوں کی اچھی تربیت کر سکے. اس مقصد سے میں نے شادی کی. آپ نے کہا اچھا کوئی بات نہیں, ولیمہ کیا؟ کہا نہیں. آپ نے کہا ولیمہ کرو, دیکھیے حکم ہے, اولم ولو بشاتن, ولیمہ کرو, اگر زیادہ طاقت نہیں تو ایک بکری ہی کا کرو, لیکن کرو. ولیمہ کرنے سے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی شادی ہوئی ہے, یہ لوگ ناجائز طریقے سے نہیں رہ رہے ہیں, جائز طریقے سے رہ رہے ہیں. ولیمے کا حکم ہے, ولیمہ کرنا چاہیے. ایک یہ کھانا, اس کا حکم موجود ہے. اور دوسرا عقیقہ. عقیقے کی دو شکلیں ہوتی ہیں. دو شکلیں یہ ہیں کہ 7ویں دن جب آپ بچے کا عقیقہ کریں تو محلے کے لوگوں کو آپ بلا کر اپنے گھر کھلا بھی سکتے ہیں, لیکن محلے والوں کو بلانے کے ساتھ ساتھ غریبوں کا خیال رکھا جائے. ایسا نہ ہو کہ صرف امیر آئیں اور غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے, کیونکہ غریبوں کا حق زیادہ ہے اس میں. غریب و مسکین ڈھونڈے جائیں, کون ہے ضرورت مند, ان کی دعوت دی جائے. ایک تو یہ طریقہ ہے. اور دوسرا طریقہ عقیقے کا یہ ہے کہ اگر آپ سب کو بلا کر اپنے گھر نہیں کھلانا چاہتے ہیں تو اگر لڑکی ہے تو ایک بکری, لڑکا ہے تو 2 جانور ذبح کر کے اس کا گوشت غریبوں مسکینوں میں اور محلے کے لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے, تب بھی آپ کا عقیقہ ہو جائے گا. اپنے گھر کھلا بھی سکتے ہیں. یہ ایک عقیقہ. عقیقے کے علاوہ, ولیمے کے علاوہ اور کوئی کھانے کا حکم اور ثبوت نہیں ہے حدیث کے اندر. یہاں تک کہ کوئی حاجی حج کر کے آتا ہے اور وہ خوشی میں اپنے گاؤں والوں کو کھلاتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے حج کی ریا اور نمود کر رہا ہے, دکھاوا کر رہا ہے, لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو میں حج کر کے آیا ہوں, اس خوشی میں لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہوں. حاجی کو حج کا کھانا بھی نہیں کھلانا چاہیے. اگر ایسی عبادتوں پر کھانا کھلانا جائز ہوتا تو پھر نمازی کو نماز پڑھ کے آنے کے بعد بھی کھلانا جائز ہوتا. پھر عید کی نماز پڑھ کر بھی کسی کو دعوت دے تو اس کی دعوت بھی جائز ہوتی. میرے بھائیوں, کیونکہ یہ عبادت ہے اور پھر عبادت پر پھر ایک عام رسم بن جائے گی. پھر زکات دینے والا زکات دینے کی خوشی میں کھلائے گا, لو آج ہم نے 30 زکات دی. پھر رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد 30 روزے پورے ہونے کے بعد پھر لوگ کی دعوت دے, میں نے 30 روزے رکھ لیے. لو, حج بھی ایک عبادت ہے. جب ان عبادتوں پر آپ کسی کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں تو حج پر بھی آپ کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتے. جب حج جیسی عبادت پر کھانا نہیں کھلا سکتے تو پھر ختنے کا کھانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں, ختنے کا کھانا جائز نہیں ہے, نہ ختنے کی دعوت جائز ہے. ہاں, اگر عقیقے والے دن ہی آپ بچے کا ختنہ کر رہے ہیں تو لوگوں کو عقیقے کی دعوت دیجئے, ختنے کی دعوت مت دیجئے. اور یہ کہیے کہ ہمارے یہاں عقیقہ ہو رہا ہے, عقیقے کا کھانا کھائیے, اور میں ختنے کا نہیں. ختنے کی اگر کوئی دعوت دیتا ہے تو آپ اس دعوت کو ریجیکٹ کریے اور اس ختنے کی دعوت میں آپ مت جائیے, کیونکہ ختنے کی دعوت میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے. جو شخص اپنی بنیاد کو چھوڑ دے گا,
بنیاد سے رشتہ ختم کر لے گا، وہ شخص کبھی ترقی نہیں کر سکتا ہے، کبھی بلندی پر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ کبھی آپ نے آم کے پیڑ کے اندر آم کو لٹکتا ہوا دیکھا ہے؟ آپ کی بستی میں آم کے گاچھ بہت ہوں گے، آم کے پیڑ بہت ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آم کے سیزن میں اس میں آم لگے ہوئے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اگر ہوا چلی اور ہوا تھوڑی سی سخت چل گئی، تیز چل گئی، آم کے گچھے آپس میں ٹکراتے ہیں، ایک آم تیز ہوا کی وجہ سے ٹوٹتا ہے، اور وہ آم جب ٹوٹ کر گرتا ہے تو وہ زمین کی اوپر آ جاتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ جب آم ٹوٹتا ہے تو وہ کہاں گرتا ہے؟ اگر میں سوال کروں تو آپ اس کا جواب یہ دیں گے کہ آم جب پیڑ سے ٹوٹتا ہے تو وہ زمین کی اوپر گرتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آم جب ٹوٹتا ہے تو زمین کی اوپر کیوں گرتا ہے؟ وہ آسمان کی طرف کیوں نہیں جاتا ہے؟ یا آسمان اس کو اپنی اوپر کیوں نہیں کھینچتا ہے؟ ہوا اس کو لے کر بھی توڑ سکتی تھی، لیکن ہوا نے اس کو زمین پر ہی کیوں پٹکا ہے؟ ہوا اس کو لے کر آسمان کی طرف کیوں نہیں گئی؟ آم کا یہ پھل ہمیں چیخ چیخ کر یہ میسج دے رہا ہے، یہ پیغام دے رہا ہے، آئے دنیا والو، جب تک ہم اپنی بنیاد سے جڑے تھے، دن پہ دن میٹھے ہو رہے تھے، دن پہ دن بڑے ہو رہے تھے، دن پہ دن ترقی کر رہے تھے، دن پہ دن ہمارے اندر اس پر مٹھاس آتی جا رہی تھی، ہم دن پر دن پروان چڑھتے جا رہے تھے، لیکن جب ہم نے اپنی بنیاد سے رشتہ ختم کیا، جب ہم نے اپنی بنیاد سے رشتہ توڑا، تو ہمارا مقدر زمین کی ذلت بن گئی، ہمارا مقدر آسمان کی بلندی نہیں بنی، کیونکہ ہم نے اپنی بنیاد سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے، ہم نے اپنی بنیاد سے اپنا رشتہ ختم کر لیا ہے۔ جو چیز اپنی بنیاد سے اپنا ریلیشن، اپنا کانٹیکٹ، اپنا کنیکشن، اپنا تعلق ختم کرتی ہے، وہ ذلیل ہوتی ہے، بلندی پر نہیں جاتی ہے۔ آم جب تک اپنی بنیاد سے چپکا تھا، چھوٹا سا تھا، دھیرے دھیرے بڑا ہوتا جا رہا ہے، کھٹا تھا، دھیرے دھیرے اس میں مٹھاس آتی جا رہی ہے، ہرا تھا، دھیرے دھیرے یلو کلر میں بدلتا جا رہا تھا۔ کیونکہ وہ اپنی بنیاد سے جڑا ہوا تھا، لیکن جب اس نے اپنی بنیاد سے اپنا کنیکشن ختم کیا، اپنا رشتہ توڑا، تو پھر وہ زمین کی اوپر آیا، پھر وہ زمین کی اوپر گرا، اور زمین پر گھومنے والے چھوٹے چھوٹے بچے اس پر جھپٹ پڑے اور اس کو چیر دیا، آم کو پھاڑ دیا، آم کو، اور اس کو کھا گئے، لقمہ بنا لیا۔ جو چیز اپنی بنیاد سے رشتہ توڑتی ہے وہ ایسی ہی نوچی جاتی ہے اور ایسی ہی کھائی جاتی ہے، لوگوں کا لقمہ بن جاتی ہے۔ مسلمانوں، نوجوانوں، تمہاری بنیاد ایمان، جب تک ایمان سے اپنا رشتہ مضبوط رکھو گے، ترقی کرو گے، بلندی پر جاؤ گے، اور جب ایمان سے اپنا رشتہ ختم کرو گے تو دنیا تمہیں اپنا لقمہ بنا لے گی، دنیا تمہیں اپنے اندر سمو لے گی، اور تم دنیا کی انگلیوں کے اشاروں پہ چلو گے، تمہیں ڈانس کرایا جائے گا، تمہیں نچایا جائے گا، تمہیں پھرایا جائے گا، تمہیں اپنے انگلیوں کے اشاروں پر چلایا جائے گا۔ اس لیے تمہیں چلنا پڑے گا، کیونکہ تم نے اپنی بنیاد سے اپنا رشتہ ختم کر لیا ہے، تم نے اپنی بنیاد سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے۔ اگر چاہتے ہو ترقی کریں، اگر چاہتے ہو کہ بلندی پر جائیں، اگر چاہتے ہو کہ حکومت ملے، سرداری ملے، تو تمہیں ایمان کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہوگا، اپنی بنیاد کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا ہوگا۔ جب تک کہ کوئی قوم اپنی حالت کو خود بدلنے کی فکر نہیں کرتی ہے، پہلے ہمیں چینج ہونا پڑے گا، پہلے ہمیں بدلنا پڑے گا۔ پہلے زمانے کی عورتیں اگر اپنے بچوں کو بد دعا بھی دیتی تھی تو اس میں بھی دعا نکلتی تھی۔ بچہ شرارت کر رہا ہے، کبھی یہ کبھی وہ اٹھایا پھینک دیا، کبھی ماں پریشان، ہائے ہائے ہائے، ماں پریشان، اور ماں نے غصے میں اپنے انداز میں بد دعا دی، لیکن آپ اس کو بد دعا نہیں کہہ سکتے ہو۔ جب دیکھا کہ بچہ بہت شرارت کر رہا ہے تو بد دعا دیتے ہوئے کہا، اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے۔
गुस्से में बद्दुआ भी दी तो उसमें भी दुआ छलक रही थी। यानी उस जमाने की औरतों को गुस्से में भी ऐसी बद्दुआएं नहीं मालूम थी कि जो बच्चों की जिंदगी तबाह कर दे। हमारी माओ की जबान से क्या निकलता? कुत्ते मर जाओ। परेशान करके रख दिया। अब कुत्ता कहती जा रही है, अब ये नहीं सोच रही कि कुत्ते की अम्मा कौन हुई, लेकिन कह रही कुत्ते मर जाओ। और पता नहीं क्या क्या वो कह देती है। एक बच्चा शरारत कर रहा है और जब तंग आ गई मां तो गुस्से में रोते हुए कहती, चल अल्लाह करे तुझे काबे का इमाम बना दे। और पता नहीं कौन सी घड़ी में ये दुआ निकली और अर्श वाले ने इसको कबूल फरमाई और वो बच्चा फिर काबे का इमाम बनकर निकला। और ऐसा इमाम बना कि आज जिसको आज सुदैस के नाम से याद किया जाता है, कारी सुदैस, ये काबे के जो इमाम आज भी मौजूद हैं, ये उसी माँ की दुआ का नतीजा है जो उसने गुस्से में दी थी और अल्लाह ने उस बच्चे को काबे का इमाम बनाया जो आज भी काबे का इमाम है। जरूर उस माँ ने अपनी हलक के नीचे कभी हराम लुकमा नहीं उतारा होगा। अगर हराम लुकमा खाया होता तो ये दुआ कबूल ना होती। जरूर उस माँ की रगों में हलाल खून दौड़ रहा था और हलाल खून दौड़ने की दुआ का नतीजा था कि वो बच्चा काबे का इमाम बना।